اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاستبقوا الخیرات. سب کی زندگی میں کچھ گولز ہوتے ہیں جن پر ہمارا ہر وقت کا فوکس رہتا ہے. جس چیز میں آپ کی دلچسپی ہوگی آپ کا دھیان بھی وہیں رہے گا. کسی کو کتابیں پڑھنے میں دلچسپی ہوتی ہے تو کسی کو گیم کھیلنے میں دلچسپی، تو ظاہر ہے ان کا دھیان بھی پھر وہیں پہ رہتا ہے. لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی زندگی کا گول کیا ہونا چاہیے؟ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے. تم نیکیوں کی طرف دوڑو. جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. نیکیوں کی طرف دوڑ لگانا، جی ہاں بالکل، ہمیں نیکیوں میں دوڑ لگانی چاہیے. ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہماری یہ دوڑ ہماری زندگی کے ساتھ ہی شروع ہو چکی ہے. آپ، میں، ہر کوئی اس ریس کا حصہ ہے. آپ تو ایمان والے ہیں نا، تو آپ کو اس ریس میں سب سے آگے جانے کا شوق ہونا چاہیے. یہ مت سوچئے کہ آپ کے پاس کرنے کے لیے کوئی نیک کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے نیک اعمال کا بہت اچھا انہیں بدلہ دیں گے. مثال کے طور پر، example of good deeds we can do every day to increase our حسنات. نیکی کے وہ کام جن کو روزمرہ کرنے سے حسنات میں اضافہ کر سکتے ہیں. کیسے بھلا؟ مسجد میں بعد جماعت نماز پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح و شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا. وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اس کی ہے اور حمد بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کے لیے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اجر ہوتا ہے. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس دن شام تک وہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے. قیامت کے دن کوئی شخص بھی اس سے افضل عمل والا نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے یہی ذکر اس سے زیادہ کیا ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 3293 نمبر ہے اس کا. اس کے بعد ہے صلہ رحمی کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. پھر اس کے بعد نفلی روزہ رکھنا، بیمار کی عیادت کرنا اور صدقہ دینا. The messenger of Allah, peace be blessings of Allah be upon him, said, who among you is fasting today? Hazrat Abu Bakr Siddiq, may Allah be pleased with him, said, I am. He said, who among you has attended a funeral today? Hazrat Abu Bakr Siddiq said, I have. He said, who among you has fed a poor person today? Abu Bakr Siddiq, may Allah be pleased with him, said, I have. He said, who among you have visited a sick person today? Hazrat Abu Bakr Siddiq said, I have. The messenger of Allah, peace be blessings of Allah be upon him, said, these are not combined in a person, but he will enter paradise. سبحان اللہ و بحمدہ کہنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو.
اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ جس طرح کہ دیکھیے الف لام میم، یہ ایک حرف ہے بلکہ اس کے اندر 3 حرف ہیں، اس ایک لفظ کے اندر 3 حرف ہیں، الف لام اور میم۔ تو اس کو ایک دفعہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر کام کے قبول ہونے کی کچھ شرائط بھی ہیں کہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ دیکھیے آپ خود نیکی کے پاس چل کر جائیں، یقین مانیے آپ کو ایک کے بعد ایک موقع ملتے چلے جائیں گے۔ آپ کہیں بھی ہوگے آپ کو اللہ خود خیر کے کاموں میں لے آئے گا۔ آپ اللہ کے پاس چل کر جائیں گے تو وہ آپ کے پاس دوڑ کر آئے گا۔ آپ اللہ سے دعا کریں، وہ آپ کو نیکیوں میں سبقت لے جانے کا موقع دیں گے۔ وہ قدرت رکھنے والا ہے، آپ کے لیے ہر چیز کو آسان بنا دے گا۔ تو صدقہ کیجئے، اگرچہ تھوڑا سا ہو، فاستبقوا الخیرات بنیے، ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔